حضرات محترم، جو میں نے آپ کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ کی مقدس پاک کلام میں سے 2 آیات کی تلاوت کی ہیں۔ پہلی آیات جو آپ اکثر بیشتر سنتے رہتے ہیں، جس کے اندر اللہ رب العالمین نے ایمان والوں کو مخاطب کر کے اعلان فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، کہ اے ایمان والو تمہارے اوپر رمضان کے روزے فرض کر دیے گئے ہیں۔ کس طرح؟ کما کتب علی الذین من قبلکم، جس طرح تم سے پہلے لوگوں کے اوپر رمضان کے روزے فرض کیے جاتے ہیں۔ کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اس لیے کہ تاکہ تم پرہیزگار اور متقی بن جاؤ۔ آج الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے رمضان کا 17واں روزہ جو ہے رکھ لیا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے پچھلے رکھے ہوئے سابقہ روزے اور آج کا روزہ اپنی بارگاہ عالیہ کے اندر قبول و منظور فرمائے۔ جو میں آج آپ کے ساتھ بات کرنا چاہتا ہوں وہ اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ الشمس 30ویں پارے کے اندر جو میں نے اس سورت کا ایک حصہ آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے، قد افلح من زکاہا، اللہ رب العالمین اعلان فرما رہا ہے، بلکہ اعلان کے ساتھ ساتھ اللہ نے اس بات کی قسم اٹھائی ہے، قد افلح من زکاہا، تحقیق وہ کامیاب ہو گیا، وہ کامران ہو گیا جس نے اپنے دل کا تزکیہ کر لیا اور جس نے اپنے دل کو صاف کر لیا، پاک کر لیا، اپنے دل کی درستگی کر لی۔ فرمایا وہ کامیاب ہو گیا۔ قد افلح من زکاہا، اور جس نے اپنے دل کو صاف نہ کیا، اپنے دل کی درستگی نہ کی، اپنے دل کو پاک نہ کیا، فرمایا وقد خاب من دساہا، تحقیق وہ ناکام ہو گیا، وہ ناکام ہو گیا۔ قد افلح من زکاہا، جس نے اپنے دل کا تزکیہ کر لیا، محاسبہ کر لیا، وہ کامیاب ہو گیا۔ وقد خاب من دساہا، جس نے اپنے دل کا تزکیہ نہ کیا، جس نے اپنے دل کا محاسبہ نہ کیا، وقد خاب من دساہا، یقیناً تحقیق وہ ناکام ہو گیا۔ آئیے آپ کے سامنے 2 احادیث رکھنا چاہتا ہوں اسی کے تحت۔ قد افلح من زکاہا، اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس ایک مجلس لگی ہوئی ہے اور آپ علیہ السلام لوگوں میں اعلان کرتے ہیں کہ لوگوں، آج ابھی اسی دروازے سے، مسجد کے دروازے سے اندر ایک آدمی داخل ہوگا، وہ جنتی ہے، ابھی جبریل آیا ہے میرے پاس اور اس نے مجھے آ کر اسی کی جنت کی بشارت سنائی ہے۔ صحابہ دیکھتے ہیں وہ آدمی آتا ہے، وہ بھی انہی لوگوں کا ساتھی ہے، انہی میں رہنے اور بسنے والا ہے، انہی کے ساتھ نماز پڑھنے والا ہے، انہی کے ساتھ دیگر عبادات کرنے والا ہے، نیکیوں کے معاملات کے اندر انہی کے ساتھ چلنے والا ہے۔ دوسرا دن آیا، معمول کے مطابق اللہ کے نبی علیہ السلام نے اسی طرح پھر اعلان فرمایا کہ لوگوں، ابھی جبریل آیا ہے اور آ کر اس نے کہا کہ ابھی جو اندر مسجد میں شخص آئے گا، دروازے سے اندر داخل ہوگا، وہ شخص جنتی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے پہلے دن کے معمول کے مطابق دوسرے دن بھی وہی اعلان فرمایا۔ تیسرا دن آیا، پھر بھی وہی معمول کے مطابق اعلان فرمایا۔ اب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے اپنے دل کے اندر یہ تجسس پیدا ہوا ان کے دلوں میں، اور کہ کون سا ایسا عمل ہے یا کون سی ایسی خاص وجہ ہے جس وجہ سے اللہ کے نبی علیہ السلام 3 دن سے لگاتار اس کے متعلق جنت کی بشارت سنا رہے ہیں۔ اب سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ وہ اپنے دل کے اندر یہ ارادہ کرتے ہیں کہ آج میں نے اس کے گھر رات کو مہمان کی حیثیت سے جانا ہے، کیونکہ
دن کو نماز تو ہم بھی پڑھتے ہیں، قرآن کی تلاوت ہم بھی کرتے ہیں، صدقات و خیرات ہم بھی کرتے ہیں، دیگر اعمال نیکیاں ہم بھی کرتے ہیں، ان کے اندر کوئی خاص عمل ہمیں نظر نہیں آیا۔ شاید ہو سکتا ہے کہ رات کی تاریخی میں کوئی ایسا خاص عمل کرتے ہوں جس کی وجہ سے اللہ کے نبی علیہ السلام ان کے لیے جنت کی خوشخبری سنا رہے ہیں، جنت کی بشارت دے رہے ہیں۔ سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما وہ اس انصاری صحابی کے گھر میں جاتے ہیں، دروازے پہ دستک دیتے ہیں، اندر سے آواز آئی، کون؟ بتلایا گیا کہ میں سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص ہوں، آج رات آپ کے گھر میں مہمان رہنا چاہتا ہوں۔ کہا جی آیا نو ویلکم، آئیں آپ ہمارے گھر میں آج مہمان رہیں۔ مہمان نوازی ہوئی، رات کو عبادت کی نماز پڑھ کے، رات کی عشاء کی نماز پڑھ کے سو گئے تو سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما دل کے اندر تمنا آرزو یہ ہے، خواہش یہ ہے، فکر یہ ہے کہ میں نے دیکھنا ہے کہ کون سا رات کو یہ اٹھ کے کوئی خاص عمل کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ جب رات کو وہ بھی سو گئے، میں بھی انہی کے ساتھ سو گیا، لیکن جب بھی رات کو میں نے دیکھا ہے وہ بیدار ہوتے ہیں، کروٹ بدلتے ہیں تو استغفراللہ، الحمدللہ یعنی توبہ استغفار کرتے ہیں، اللہ کی بڑائی بیان کرتے ہیں، تسبیح پڑھتے ہیں، پھر سو جاتے ہیں۔ کچھ رات کا پہر گزر گیا، رات کا آخری وقت جب شروع ہونے والا تھا، اس وقت اٹھے، تہجد کی نماز پڑھی، نماز میں نے بھی ان کے ساتھ تہجد کی پڑھی، پھر سو گئے۔ صبح کا وقت ہوا، انہوں نے بھی جماعت کے ساتھ نماز پڑھی، میں نے بھی جماعت کے ساتھ نماز پڑھی، لیکن پوری رات گزر گئی، مجھے ان کے اندر کوئی خاص عمل نظر نہیں آیا۔ صبح ہوئی، واپس آ گئے، دوسرے دن گئے، وہی معمول کے مطابق جو پہلی رات دیکھا ان کے اعمال کو، نیکیوں کو، کہ کوئی ایسا خاص عمل کرے، لیکن کوئی خاص عمل نظر نہیں آیا۔ دوسرے دن جب صبح ہوئی واپس آ گئے، شام ہوئی پھر گئے، پھر اسی طرح دستک دی، رات کو مہمان ٹھہرے، ان کی عبادت کو دیکھا، ان کے طریقہ کار کو دیکھا کہ کوئی خاص عمل کرے، دوسری رات بھی کوئی خاص عمل نہیں نظر آیا۔ پہلی رات کے معمول کے مطابق اسی طرح عبادت ہے، اسی طرح معمول ہے۔ پھر صبح ہوئی، واپس آ گئے، شام ہوئی، تیسرے دن کی پھر چلے گئے، 3 دن ان کے گھروں میں رات قیام کیا، مہمان کی حیثیت سے رہے۔ جب تیسرے دن کی صبح ہوئی تو سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما ان سے سوال کرتے ہیں کہ اے انصاری صحابی، اللہ کے نبی علیہ السلام نے 3 دن لگاتار آپ کے متعلق جنت کی بشارت سنائی ہے، آپ کون سا کوئی ایسا خاص عمل کرتے ہیں؟ میں نے تو آپ کے اندر کوئی خاص عمل نہیں دیکھا، نماز جس طرح ہم پڑھتے ہیں آپ کو بھی اسی طرح پڑھتے ہوئے دیکھا، قرآن کی تلاوت ہم بھی کرتے ہیں، قرآن کی تلاوت آپ بھی کرتے ہیں، صدقات و خیرات ہم بھی کرتے ہیں، آپ بھی کرتے ہیں، یعنی جس طرح ہم اعمال صالحہ کرتے ہیں، نیکیاں کرتے ہیں، اسی طرح آپ بھی کرتے ہیں، لیکن کیا وجہ ہے؟ تو اس انصاری صحابی نے کہا کہ اے سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص، ہاں ایک عمل ہے کہ جب میں رات کو سونے کے لیے اپنے بستر کے قریب آتا ہوں، شاید یہی وہ عمل ہے جس کی وجہ سے اللہ کے نبی علیہ السلام میرے متعلق 3 دن سے جنت کی بشارت سنا رہے ہیں آپ کو۔ فرمایا کہ میں جب اپنے بستر کے قریب رات کو آتا ہوں، میں اپنے دل کو پاک اور صاف کر لیتا ہوں اور اپنے رب سے یہ کہتا ہوں، اے اللہ، اس دنیا کے اندر میں بستا ہوں اور اس دنیا کے اندر تیری اور بھی مخلوق بستی ہے، وہ بھی تیرے بندے ہیں، میں بھی تیرا بندہ ہوں۔ اللہ، اگر اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے کسی نے میرے اوپر ظلم کیا ہے، زیادتی کی ہے، کسی نے اگر مجھے پریشان کیا ہے تو اللہ میں تیری رضا کے لیے اس کو معاف کرتا ہوں۔ اللہ، آج میں اس کو معاف کر رہا ہوں، اللہ ایک دن آئے گا تو مجھے معاف فرما دے گا، اللہ اس لیے میں تیری رضا کے لیے میں نے اس کو معاف کر دیا ہے۔ یہی میرا عمل ہے جس کی وجہ سے اللہ نے جبرائیل کو بھیجا نبی علیہ السلام کے پاس کہ اس کے متعلق جنت کی بشارت ان لوگوں کو سنا دو۔
یہی میرا عمل ہے۔ تو محترم بھائیو، قد افلح من زکاہا، جس نے اپنے دل کا تزکیہ کر لیا، محاسبہ کر لیا، حسد سے، بغض سے، کینے سے، ان جیسی بیماریوں سے اپنے دل کو صاف کر لیا، تحقیق وہ کامیاب ہو گیا۔ اگر حسد سے، بغض سے، کینے سے اپنے دل کو پاک نہ کیا، وقد خاب من دساہا، اللہ نے کہا وہ ناکام ہو گیا۔ تو آئیے عبداللہ بن ابی اللہ کے نبی علیہ السلام کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں اور مسجد نبوی کی نمازی ہیں، اور نبی علیہ السلام کے پیچھے نماز پڑھنے والے ہیں، لیکن وہ دل کے صحیح نہیں تھے، ان کے دل کے اندر حسد تھا، منافقت تھی، بغض تھا، کینہ تھا، یعنی اس طرح کی بیماریوں سے ان کا دل جو ہے بھرا ہوا تھا۔ ہوا کیا، جب موت کا وقت قریب آیا تو اپنے بیٹے کو وصیت کرنے لگے کہ اے بیٹے، جب مجھ پہ موت آ جائے تو پھر نبی علیہ السلام کی دربار میں جا کر آپ علیہ السلام سے کہنا، میرے جنازے کے متعلق ان سے کہنا کہ وہ میرا جنازہ پڑھا دیں، اور ساتھ یہ بھی وصیت کی کہ بیٹے نبی علیہ السلام سے میرے کفن کے لیے ان کے کرتے کا بھی سوال کرنا، ان سے ان کا کرتا بھی طلب کرنا، اور ان کے کرتے سے میرا کفن دے دینا۔ تو عبداللہ بن ابی اپنے بیٹے کو وصیت کر رہے ہیں۔ دیکھیے مسجد نبوی کے نمازی ہیں اور نبی علیہ السلام کے پیچھے نماز پڑھنے والے ہیں۔ محترم بھائیو، اگر دل صاف نہیں ہے، چاہے مسجد نبوی کے نمازی کیوں نہ ہو، نبی علیہ السلام کے پیچھے نماز پڑھنے والا کیوں نہ ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی اس بندے کی بخشش نہیں فرمائے گا، کبھی اللہ اس بندے کو پاک نہیں کرے گا، وہ کبھی کامیاب نہیں ہوگا۔ ہوا ایسا، اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس جب عبداللہ بن ابی کی موت واقع ہو گئی، بیٹا جاتا ہے آپ سے کرتے کا سوال کرتا ہے کہ میرے بابا نے مجھے وصیت کی تھی کہ آپ کا کرتا لے کر میرے کفن میں استعمال کرنا، اور ان سے ساتھ اس بات کی بھی درخواست کرنا کہ جنازہ بھی آپ پڑھا دیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جاؤ، کرتا دے دیا، اور کہا کہ جب جنازے کا ٹائم ہو جائے مجھے اطلاع کر دینا، میں آ کے جنازہ پڑھا دوں گا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کو اطلاع دی گئی، آپ آئے اور آ کر ان کا جنازہ پڑھایا، اور جنازے تک ہی نہیں بلکہ اللہ کے نبی علیہ السلام ان کی قبر پر بھی گئے، اور جب قبر میں دفن کیا گیا آپ نے قبر پر کھڑے ہو کر ان کے لیے دعا بھی فرمائی، اور یہاں تک نہیں بس بلکہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنا لعاب دہن جو ہے وہ بھی ان کے منہ کے اندر ڈالا، اور نبی علیہ السلام کا وہ مبارک لعاب دہن کہ جو اللہ کے نبی علیہ السلام مدینے کے کسی کڑوے کنویں کے پانی کے اندر اپنا لعاب ڈال دیتے تو مدینے کے کڑوے کنویں کا پانی میٹھا ہو جاتا۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام کو اللہ نے اتنی عظمت اور اتنا مقام عطا کیا ہے، آپ نے ان کے منہ میں اپنا لعاب دہن ڈالا، اور اللہ اکبر کبیرہ، نبی علیہ السلام نے قبر پر کھڑے ہو کے رو رو کر گر گرا کر دعائیں کی ہیں، بلکہ اللہ کو منظور ہی نہیں تھا، یہ منافق اور بے ایمان تھا، حاسد دین تھا، حسد کرنے والا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان سے پیغام بھیج دیا جبریل کے ذریعے سے، فرمایا کہ اللہ کے پیغمبر آپ 1 مرتبہ نہیں، 10 مرتبہ نہیں، 20 مرتبہ نہیں، 30 مرتبہ نہیں، 70 مرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اے میرے محبوب، آپ اگر 70 مرتبہ بھی اس کا جنازہ پڑھا دیں تو ہم اس کو معاف نہیں کریں گے۔ وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا، جس نے اپنے دل کا محاسبہ کر لیا، تزکیہ کر لیا، تحقیق وہ کامیاب ہو گیا۔ وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا، جس نے اپنے دل کا تزکیہ نہ کیا، محاسبہ نہ کیا، وہ ناکام ہو گیا۔ تو محترم بھائیو، یہ رمضان کا مہینہ مقدس مہینہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لیے اس رمضان کے مہینے کو بطور ہمارے درمیان مہمان چھوڑا ہے کہ ہمارا تزکیہ ہو جائے، ہماری اصلاح ہو جائے، ہم تمام تر بیماریوں سے صاف اور شفاف ہو جائیں، حسد جیسی بیماری سے، بغض جیسی بیماری سے، کینے جیسی بیماری سے، اور اسی طرح اور بے شمار بیماری ہیں،
دلی امراض کی، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ انسان کے جسم کے اندر ایک ایسا چھوٹا سا گوشت کا ٹکڑا ہے، اگر وہ درست ہو جائے تو انسان کا یہ پورا جسم، یہ پورا ڈھانچہ جو ہے درست ہے۔ اگر وہ چھوٹا سا گوشت کا ایک ٹکڑا جو ہے وہ خراب ہو جائے، بدبودار ہو جائے، تو پورے کا پورا جسم انسان کا خراب ہو جاتا ہے، بدبودار ہو جاتا ہے، اللہ کا نافرمان بن جاتا ہے۔ تو آئیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اپنے دلوں کی اصلاح کرنے کی ہمت توفیق عنایت فرمائے۔ قد افلح من زکاہا، جس نے اپنے دل کا محاسبہ کر لیا وہ کامیاب ہو گیا۔ وقد خاب من دساہا، جس نے اپنے دل کا محاسبہ نہ کیا، تزکیہ نہ کیا، وہ ناکام ہو گیا۔